दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हमेशा इसी फिक्र में रहते थे कि आखिर वो कौन सी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो उनसे रह गई है, जिस पर उन्होंने आज तक अमल नहीं किया। बल आखिर ये अक़दा उस वक़्त खुला जब आपके एक मोतरस ने आपके अकीदतमंद से कहा कि ये दुरुस्त है कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन फ़र्ज़ इलाही के साथ साथ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बखूबी अमल करते हैं, मगर एक सुन्नत रसूल ऐसी है जिन पर आज तक ख्वाजा साहब ने अमल नहीं किया। तो आपके अकीदतमंद ने उस आदमी से पूछा कि भला वो ऐसी कौन सी सुन्नत रसूल है जिस पर आज तक ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अमल नहीं किया। एतराज़ करने वाले ने जवाब दिया कि मुझे ये बताओ कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? क्या शादी करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है क्या? दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन के इस अकीदतमंद ने जब इस बात का तज़किरा आपसे किया तो फिर आपको ख्वाब में तमाम तर मालूमात मालूम हो गईं और आपने फरमाया कि वाकई मैंने शादी करने में देर कर दी है, ताहम अल्लाह सुब्हाना व तआला खताओं को माफ़ करने वाले हैं। अब मैं इस हवाले से कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करूँगा। दरअसल तबलीग इस्लाम की तरवीज और तबलीग में मैं इस कदर मशगूल हो गया कि मेरा ध्यान कभी शादी की तरफ गया ही नहीं। इंशाअल्लाह अब इस कमी को ज़रूर पूरा करूँगा। दोस्तों, अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात मस्बबुल इसबाब है और हर काम मशय्यत इज़्ज़ी से वक़्त पर ही होता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इन्हीं दिनों एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन की ज़िंदगी में एक नए बाब का इजाफा कर दिया। दोस्तों, किला पटली के हुक्मरान मलक खताब ने हिंदुओं के साथ एक खूनरेज़ मार्के में दुश्मनाने इस्लाम को इबरतनाक शिकस्त दे डाली तो हिंदू राजा की जवान लड़की भी कैदी बनकर आई। मलक खताब ने हिंदू हुक्मरान की नौजवान लड़की को लेकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाज़िरी दी और कहने लगा कि या हज़रत, मैंने आपकी दुआओं से दुश्मनाने इस्लाम को शिकस्त दे डाली है। ये लड़की जो मेरे हमराह है ये हिंदू राजा की बेटी है और ये भी दूसरे कैदियों के साथ कैद होकर आई है। अब मैं इसको लेकर आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप इसे कनीज के तौर पर अपने पास रख लें। ये आपकी खिदमत भी करेगी और मुझे ये जानकर बड़ी खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया कि दरवेश को कभी भी कनीज की ज़रूरत नहीं होती। ये आसाइशें तो सुल्तानों और बादशाहों के यहाँ पाई जाती हैं। मेरी कोशिश तो ये है कि मैं अपने तमाम काम खुद करूं और किसी नौकर चाकर या कनीज बांदी को अपने पास रखकर बादशाहों जैसा तरीका ना अपनाऊं। मैं इसे हरगिज़ कबूल करने को तैयार नहीं हूँ। अलबत्ता मेरी तजवीज़ ये है कि इसे दावत इस्लाम दो। अगर ये अपनी खुशी और रज़ा से बगैर किसी दबाव के इस्लाम कबूल कर ले तो इसकी शादी अपनी फ़ौज के किसी सिपासलाट से करा दो। ये लाचार और मजबूर औरत है और फिर ये कि जवान भी है, अपना नफ़ा नुकसान अच्छी तरह समझती है। इसका इख्तियार इससे मत छीनो। ये जहाँ जाना चाहे इसे जाने की इजाज़त दे दो। इसे ज़बरदस्ती किसी की कनीज न बनाओ। इस्लाम ज़बरदस्ती से मना करता है। अगर ये कैदी बनकर आ ही गई है तो इसके साथ ऐसा हुस्न सलूक करो और ऐसे हुस्न इखलाक से पेश आओ कि ये इस्लाम को बेहतरीन मज़हब तस्लीम करने पर मजबूर हो जाए। इसे मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर डालो। इसकी कैद ख़त्म कर दो। ये एक जवान लड़की है, कोई जंगजू मुखालफ सरदार नहीं कि इसे कैदी बनाए रखो। इस जंग में इसका कोई अमल दखल नहीं था। इसका कसूर महज इतना है कि ये हिंदू हुक्मरान की बेटी है जो तुमसे लड़ना चाहता था। जब तुम इसे आज़ाद कर दोगे तो जिस तरफ ये जाना चाहेगी चली जाएगी। तुम इस पर अपनी मर्जी कतई तौर पर मुसल्लत ना करो। दोस्तों, मलक खताब ने
حضرت خواجہ معین الدین کی ہدایت اور نصیحت پر اس ہندو حکمران کی بیٹی کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اسی وقت لڑکی سے کہا کہ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میری طرف سے تمہیں مکمل آزادی ہے۔ تمہیں اگر سواری کی سہولت چاہیے تو میں وہ بھی تمہیں فراہم کرنے کو تیار ہوں۔ ہاں تو اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ مگر دوستو، ہندو راجا کی بیٹی نے انتہائی غیر متوقع جواب دیا، جس سے وہاں پر موجود تمام لوگ حیران و پریشان رہ گئے۔ اس نے برجستہ کہا کہ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، اب میں یہیں رہوں گی۔ حضرت خواجہ معین الدین نے اس لڑکی کو بہت سمجھایا کہ اب تم آزاد ہو چکی ہو، اپنی آزادی کا فائدہ اٹھاؤ اور جس جگہ جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، وہاں تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ مگر دوستو، ہندو لڑکی نے کہا کہ یا حضرت، آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ میں اب اپنی مرضی اور منشا سے آزاد ہوں۔ جب آپ نے مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا ہے تو میں اپنی مرضی ہی سے یہ چاہتی ہوں کہ مسلمان ہو کر اپنی باقی ماندہ زندگی آپ کی خدمت عالیہ میں گزار دوں۔ کیا اب آپ مجھے میری مرضی نہیں کرنے دیں گے؟ تو حضرت خواجہ معین الدین فرمانے لگے کہ اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم ابھی تمہیں مسلمان کیے دیتے ہیں، تم وضو بنا کر آؤ، ہم تمہیں کلمہ شہادت پڑھاتے ہیں۔ دوستو، ایک مسلمان خاتون سے کہا گیا کہ اسے وضو کرائے۔ جب وہ ہندو لڑکی وضو کر کے واپس آئی تو حضرت خواجہ معین الدین نے اسے کلمہ شہادت پڑھایا اور یوں وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ بعد ازاں اسی لڑکی کا نام آپ رحمت اللہ علیہ نے امت اللہ رکھا اور کچھ دنوں بعد ہی اس لڑکی کی شادی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے ہو گئی۔ اس طرح آپ نے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری فرمائی۔ آپ کی شادی انتہائی سادگی سے ہوئی۔ بی بی امت اللہ انتہائی نیک، پاک باز اور صوم و صلات کی پابند خاتون تھیں، پرہیزگاری اور تقوی کی چلتی پھرتی مثال تھیں۔ آپ کے وطن سے حضرت خواجہ معین الدین کی عبادت و ریاضت میں مشہور صاحبزادی حافظہ جمال رحمت اللہ علیہ بھی پیدا ہوئی تھیں۔ دوستو، سیر الاقطاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حاکم اجمیر سید وجیہ الدین مشہدی نے بھی اپنی پاک دامن بیٹی محترمہ عصمت بی بی آپ رحمت اللہ علیہ کے نکاح میں دینے کا عندیہ ظاہر کیا تو حضرت خواجہ معین الدین نے ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے عصمت بی بی سے بھی شادی کر لی۔ عصمت بی بی کے وطن سے حضرت خواجہ معین الدین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 ہونہار، نیک سیرت اور باکردار فرزند عطا کیے، جن کے نام حضرت خواجہ فخر الدین، خواجہ ضیاء الدین اور خواجہ حسام الدین شامل ہیں۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین جب سے دلی میں اپنا قیام ختم کر کے اجمیر شریف پہنچے تھے تو دلی والے شب و روز آپ کے فراق میں تڑپتے رہتے تھے اور آپ کو پیغامات بھیجتے تھے اور بہت سے خطوط لکھے جاتے تھے۔ آپ کے بعض عقیدت مند تو آپ کے ساتھ ہی دلی چھوڑ کر اجمیر شریف میں بھی آ بسے تھے، مگر ایک کثیر تعداد ایسے عقیدت مندوں کی تھی جو دلی میں قیام پذیر تھے، مگر لمحہ بلمحہ وہ آپ کی دوری کا درد محسوس کرتے رہتے تھے۔ اکثر وہ ان دنوں کو یاد کرتے تھے جب آپ دلی میں رہتے تھے اور خدمت دین خلق میں مصروف عمل تھے۔ دوستو، دلی میں آپ کے مریدین، عقیدت مند اور ارادت مندوں نے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا مشن جاری رکھا اور گاہے بگاہے اجمیر شریف میں وہ آپ کی خدمت میں حاضری دے کر ہدایات لیتے رہتے تھے۔ دوستو، جب سلطان شمس الدین شمس کو معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ معین الدین دلی واپس تشریف لے آئے ہیں تو وہ آپ کے پاس انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش ہوا۔ وہ آپ کے لیے تحائف بھی لے کر آیا تھا۔ آپ نے وہ تحائف فوری طور پر غربا اور مساکین میں تقسیم کر دیے۔ پھر سلطان شمس الدین تمش نے
آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی روز برکت کی خاطر دربار شاہی میں آئیں، مگر حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ درویشوں کو سلطانوں سے رابطہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر سلطان شمس الدین کہنے لگا کہ یا حضرت، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے، جبکہ میں ایک نوجوان سپاہی تھا، مجھے دیکھ کر فرمایا تھا کہ میں ایک دن سلطان بنوں گا۔ میں وہی نوجوان ہوں اور آپ کی پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ تو حضرت خواجہ معین الدین کہنے لگے کہ وہ بات رب تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کر دی تھی تو ہم نے بتا دی، ورنہ غیب کا علم تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس کے بعد سلطان الدین شمس نے عرض کی کہ یا حضرت، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جس پر عمل کر کے میں دین و دنیا کی فلاح و بہبود حاصل کر سکوں۔ تو خواجہ معین الدین کہنے لگے کہ تمش، یاد رکھو، جب رب قادر و قدیر کسی پر اپنا کرم اور لطف و عنایت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جواز تلاش نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو گناہ گاروں اور خطا کاروں کی التجائیں سن لیں اور انہیں قبولیت عطا فرما دیں، اور اگر نہ چاہیں تو پرہیزگاروں، عبادت گزاروں کی دعائیں بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کسی بھی بادشاہ کے لیے لازم ہے کہ وہ غرور اور سرکشی پر نہ اتر آئے۔ اقتدار کا نشہ فخر و بڑائی پیدا کرنے کی بجائے عاجزی اور انکساری پیدا کرے تو اسی وقت اقتدار کو دوام حاصل ہوتا ہے، ورنہ سائے ڈھلتے اور سورج غروب ہونے میں کہاں دیر لگتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمام جہانوں کی خالق و مالک ہے۔ تمام عزتیں اور رفتیں اسی ذات باری تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اختیار اور اقتدار کا مالک اللہ پاک ہے۔ اگر تم نے ان حقیقتوں پر غور کیا تو پھر تم کامیاب و بامراد ہو جاؤ گے۔ التمش، تم خود سوچو کہ تم غلام تھے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ دلی بنا دیا۔ غلاموں کو بادشاہ اور بادشاہوں کو غلام بنانے والی صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ نے تمہیں غلام سے بادشاہ بنایا ہے، اسی طرح وہ پھر تمہیں بادشاہ سے غلام بنا سکتے ہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہیں، اس لیے ہمیشہ عوام کی فلاح کا خیال رکھو، اشاعت دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو، عدل و انصاف کے ساتھ کام لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کبھی بھی ناکام نہیں کریں گے۔ دوستو، سلطان شمس الدین نے بڑے غور سے حضرت خواجہ معین الدین کی نصیحت آموز باتیں سنی۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا کہ حضرت، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل سچ ہے۔ میں واقعی غلام تھا۔ میرے حقیقی بھائیوں نے میرے باپ سے جدا کر کے مجھے ایک سوداگر کے ہاتھ چند پیسوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ اس سوداگر نے مجھے ایک اور تاجر کے پاس بیچا، یوں کئی تاجروں کے پاس بکتا بکاتا رہا، اور آخر کار مجھے قطب الدین ایبک نے خرید لیا۔ اس نے مجھ سے متاثر ہو کر اور میری خوبیوں کے اعتراف میں اپنی ایک بیٹی میرے نکاح میں دے دی۔ کیونکہ میں نسلی طور پر غلام نہیں تھا بلکہ ترکوں کے ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، اور میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ بھائیوں نے حسد میں آ کر مجھے باپ سے علیحدہ کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا قصہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ ملتا جلتا ہے۔ اور پھر جب قطب الدین ایبک کا انتقال ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستان کا تخت میرے حوالے کر ڈالا۔ میں اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھتا بلکہ میں عوام کا خادم ہوں۔ آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے خدمت خلق اور خدمت دین کا موقع عطا فرمائیں۔ جس رب کریم نے مجھے غلام سے بادشاہ بنایا ہے، آپ دعا کیجئے کہ میں اسی ذات پاک کا قانون زمین پر نافذ کر سکوں۔ میں اپنے نفس کے شر سے
محفوظ رہوں اور رعایا میرے شر سے محفوظ رہے۔ شیطان اگر مجھے شر پر اکسائے تو رب تعالیٰ کی ذات مجھے شیطان سے پناہ دے اور میرے شر کو خیر سے بدل ڈالے۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ التمش، یاد رکھو تم اپنی عاجزی، انکساری اور خدا ترسی اور عوام الناس کے ساتھ بھلائی کی وجہ سے شروع سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں رہے ہو، مگر یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے کچھ لے کر اسے آزماتے ہیں تو کسی کو کچھ دے کر آزماتے ہیں۔ یہ بادشاہت بھی خدا کی دین ہے اور تمہارے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم رب تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ وہ تمہیں اس آزمائش میں کامیاب و کامران فرمائیں، اور ہماری تمام تر دعائیں اور نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ تم جہاں جاؤ گے اور جو بھی کام کرو گے وہ نیک اور درست ہوگا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیشہ بامراد کریں گے۔ دعائیں لینے کے بعد سلطان شمس الدین نے حضرت خواجہ معین الدین سے رخصت مانگی تو خواجہ صاحب نے آپ کو خوشی خوشی اجازت دے دی۔ دوستو، در خواجہ معین الدین کے لبوں سے جو بھی دعا نکلی وہ سیدھی عرش الہی پر پہنچی اور اسے قبولیت کا شرف حاصل ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان شمس الدین تمش ایک سلطان نہیں بلکہ ایک درویش تھا۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی اکثر حاضری دیتا رہتا تھا اور گھنٹوں آپ کی صحبت میں بیٹھ کر فیوز و برکات سمیٹتا رہتا تھا۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی روایت کیا ہے کہ حضرت خواجہ بختیار کاکی نے سلطان شمس الدین کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے سلسلہ ارادت سے منسلک تھا۔ یہ حضرت خواجہ معین الدین کی ذات برکات کی دعا کا اثر تھا کہ سلطان شمس الدین رات کو بھیس بدل کر رعایا کے حالات جاننے کے لیے کوششیں کرتا تھا۔ جہاں کہیں بھی اسے کوئی ضرورت مند اور حاجت مند نظر آتا وہ اس کی ہر حاجت کو پوری کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وہ حاجت مندوں کی حاجتیں اس طرح پوری کرتا کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی مدد کرنے والا یہ آدمی کون ہے۔ دوستو، سلطان شمس الدین نے اپنے کرندوں کو انتہائی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ جس کسی کی بھی مدد کی جائے اس پر یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ بعض اوقات سلطان شمس الدین خود سامان ضرورت ان لوگوں کے گھروں تک بھی پہنچاتے تھے جو انتہائی حاجت مند ہوتے تھے۔ کیونکہ آپ نے بھیس بدلا ہوتا تھا اس لیے لوگ آپ کو پہچان نہیں سکتے تھے، اور یہ سب کچھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی دعا کا اثر تھا اور حضرت خواجہ بختیار کاکی کی صحبت کا اثر تھا۔ دوستو، سلطان شمس الدین نے اپنے محل میں ایک زنجیر لٹکا رکھی تھی جس پر ایک سرا اس کی خوابگاہ میں موجود ایک گھنٹی کے ساتھ منسلک ہوتا تھا۔ اس کا اعلان تھا کہ دن کے وقت دربار شاہی میں حاضری دے کر درخواست پیش کی جائے، اور جب وہ رات کو اپنے محل کی خوابگاہ میں ہو تو زنجیر عدل کھینچ دی جائے۔ اس وقت سلطان شمس الدین تمش بذات خود باہر تشریف لاتے تھے اور مظلوم کی داستان ظلم اور سوالی کا سوال سنتے تھے اور فوری طور پر احکامات صادر فرماتے تھے۔ دوستو، سلطان شمس الدین میں یہ خوبی بھی تھی کہ وہ اگلے روز اس بات کا جائزہ لیتے تھے کہ گزشتہ رات انہوں نے جو احکامات جاری کیے تھے ان پر پوری طرح عمل درآمد ہوا بھی ہے یا نہیں، اور یہ سب کچھ حضرت خواجہ معین الدین کی دعا اور آپ کی نظر کرم کا اثر تھا۔ دوستو، زندگی دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے، خوشی غمی کا میل ہے۔ ایک لمحہ اپنے اندر مسرت کی رنگینی لیے ہوتی ہے تو دوسرا لمحہ افسردگی کا پیغام بھی پہنچا سکتی ہے، اور رب تعالیٰ کے خاص بندوں پر تو ابتلاء و آزمائش کی ساتیں آتی ہی رہتی ہیں، کیونکہ دنیا جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک امتحان گاہ ہے۔
जहां हर शख्स एक उम्मीदवार की हैसियत से अपने अमाल की सूरत में इम्तिहानी पर्चा हल करने में मसरूफ़ है। रब ताला के नेक बंदों का इम्तिहान आम अफराद के इम्तिहान से निस्बतन मुश्किल होता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ वाक़या पेश आया जब हाकिम वक़्त सुल्तान शमसुद्दीन तमश का दरबार शाही भी मुकर्ररा वक़्त पर लगा था। सिर्फ सुल्तान की आमद का इंतज़ार था। थोड़ी ही देर में सुल्तान शमसुद्दीन तशरीफ़ लाए और अपनी मसनद शाही पर जलवा अफरोज़ हो गए। मामूल के मुताबिक दरबार शाही मुसाहिबीन, वज़रा, मशीरान और अवामुन नास से भरा हुआ था। जैसे ही दरबार शाही की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो देखने वालों ने देखा कि एक खूबसूरत और नौजवान लड़की दौड़ती हुई आई और सुल्तान के सामने जा पहुंची। वो जोर जोर से रो रही थी, चीखें मार रही थी, चिल्ला रही थी और आंसू भरी आंखों से ये कह रही थी कि बादशाह सलामत, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं एक मजलूम औरत हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। आप जैसे इंसाफ पसंद और गरीब परवर बादशाह के अहद हुकूमत में ऐसी ज्यादती होना नाकाबिले फहम बात है। दोस्तों, जैसे ही उस लड़की की जोरदार आवाज़ ने फिजा में इर्ताश पैदा किया तो दरबार शाही में मौजूद हर आदमी उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। हर शख्स की जिंदगी का जो कि वहाँ मौजूद था, ये एक अनोखा और अजीब वाक़या था। सुल्तान शमसुद्दीन ने लड़की से पूछा कि ए लड़की, तुम्हारे साथ हर तरह से इंसाफ होगा, बताओ तुम्हारे साथ क्या जुल्म ज्यादती हुई है और वो जालिम कौन है। दोस्तों, लड़की कहने लगी कि सुल्तान आज़म, आप मुझसे जालिम का नाम तो पूछ रहे हैं और जुल्म ज्यादती बयान करने को भी कह रहे हैं, मगर मुझे अंदेशा है कि आप उस आदमी का नाम सुनना पसंद नहीं करेंगे और ना ही आपको मेरी बात पर यकीन आएगा, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है कि आप उस जालिम शख्स को जालिम मानने से ही इनकार कर देंगे। मुझे इसकी यकीन दहानी कराई जाए कि जब मैं उसका नाम लूंगी तो आप किसी रायत और लहाज के बगैर उसे हर हाल में सजा दिलवाएंगे। दोस्तों, लड़की की ये बात सुनकर सुल्तान शमसुद्दीन तमश जोश में आ गए और उन्होंने कदरे बुलंद आवाज में कहा कि लड़की, तुमने शाही अदल को चैलेंज किया है, जबकि सल्तनत का हर आदमी गवाह है कि यहाँ किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता और हर आदमी को यकसा इंसाफ फराहम किया जाता है। तुम्हें अदल शाही पर मुकम्मल एतमाद करना चाहिए। जिस दिन यहाँ नाइंसाफी हुई उस दिन हम सुल्तानी व हुक्मरानी को खैरबाद कह देंगे। याद रखो कि हमारी शमशीर अदले जालिम की गर्दन से बहुत करीब है। तुम बिला धड़क उस आदमी का नाम लो जिसने तुम्हारे साथ ये जुल्म ज्यादती की है और दुनिया देखेगी कि हम उसे निशाने इबरत बना देंगे, चाहे वो कितनी ही बड़ी हैसियत का मालिक ही क्यों न हो। इंसाफ का तराजू सबके लिए बराबर है। दोस्तों, लड़की ने कहा कि सुल्तान, मेरी गोद में उस बदकिस्मत व बदनसीब बच्चे की तरफ तवज्जो कीजिए। ये वो बच्चा है जिसका बाप तो जिंदा है, मगर ये बच्चा जिंदा बाप होने के बावजूद यतीम हो चुका है। मेरी बदबख्ती ये है कि मेरा शोहर जिंदा है, मगर मैं अपने शोहर के जिंदा होने के बावजूद बेवा की जिंदगी गुजार रही हूँ। आपने यकीनन ऐसा यतीम कभी नहीं देखा होगा और ना ही ऐसी बेवा देखी होगी जिसका शोहर जिंदा हो। दोस्तों, सुल्तान ने कहा, तुम्हारी दास्तान तो वाकई दर्दनाक है। अब तुम फौरी तौर पर उस शख्स का नाम बताओ जिसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे फूल से बच्चे के साथ इस कदर जुल्म ज्यादती की है। हम अभी उसे इंसाफ के कटहरे में लाएंगे और उसके जुल्म की शरई सजा दिलवाएंगे। और फिर यकायक उस लड़की ने कहा कि ए बादशाह, सुनने की हिम्मत है तो फिर सुन कि मेरी गोद में जो बच्चा है उसके वालिद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं, जिन्होंने
اب مجھے اپنی بیوی اور اس بچے کو اپنا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ کیا آپ کی سلطنت میں اس ظلم کا مداوع ممکن ہے؟ سلطان معظم، کیا آپ ایسے شخص کو اس کے کیے کی سزا دے سکیں گے جس سے آپ اس قدر عقیدت و محبت رکھتے ہیں؟ اگر آپ نے ایسا کرنے کی ہمت کر لی اور مجھے انصاف مل گیا تو آپ کا نام تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو نہ صرف تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی بلکہ روز محشر میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ اے سلطان، میں سمجھتی ہوں یہ آپ کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، مگر آپ نے ابھی تو خود ہی فرمایا تھا کہ شاہی عدل کسی تفریق و تمیز کے بغیر اپنی کارروائی کرے گا اور ظالم چاہے جس قدر بھی طاقتور کیوں نہ ہو اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دوستو، سلطان شمس الدین نے فوری طور پر اپنے شاہی کرندے کے ذریعے حضرت خواجہ قطب الدین کو یہ پیغام بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر میں حضرت خواجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ آپ کو اس لڑکی کے الزام کے بارے میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا، اور پھر یہ کس طرح مجھ پر اتنا بھدا الزام لگا رہی ہے؟ شاید اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مگر لڑکی چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ اے سلطان، میں رب تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہی حضرت قطب الدین ہیں، اور جو میری گود میں موجود ہیں یہی اس بچے کے والد ہیں۔ یہ جملہ اس لڑکی نے رب تعالیٰ کی قسم کھا کر دہرایا، جس سے دربار میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ہر چہرہ سوالیہ نشان بن گیا اور ہر دل مغموم و اداس ہو گیا کہ یہ لڑکی کیسا الزام کس قدر بلند اور روحانی مرتبے والی شخصیت پر لگا رہی ہے۔ مگر مجمع میں موجود کچھ چہرے ایسے بھی تھے جن پر ایک منافقانہ مسکراہٹ صاف دکھائی دیتی تھی، جن کی آنکھیں چگلی کھا رہی تھی کہ یہ ایک انتہائی منظم سازش ہے جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مخالفین نے انتہائی مہارت و جسارت کے ساتھ تیار کی تھی۔ دوستو، جب لڑکی نے رب تعالیٰ کی قسمیں کھانا شروع کی تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی بالکل خاموش ہو گئے۔ البتہ سلطان شمس الدین نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا کہ خوب جان لو، تم نے رب تعالیٰ کی قسمیں کھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل و انصاف کو آواز دی ہے۔ اگر تمہارا یہ الزام غلط ثابت ہوا تو تمہیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو، ورنہ دونوں جہان کی رسوائی اور سزا تمہارا مقدر ٹھہرے گی۔ تم نہیں جانتی کہ کسی پر بہتان لگانا کس قدر گناہ عظیم ہے۔ دوستو، مگر لڑکی نے اپنی رٹ جاری رکھی اور رب تعالیٰ کی قسمیں کھا کر ایک ہی جملہ بار بار دہرائی جا رہی تھی کہ حضرت خواجہ قطب الدین اس بچے کے حقیقی والد ہیں۔ دوستو، اب کافی وقت ہو چلا تھا اور شاہی دربار کے لیے مخصوص وقت ختم ہوا چاہتا تھا، اس لیے سلطان شمس الدین نے دربار شاہی برخاست کر دیا۔ دربار شاہی کے برخاست ہونے کے بعد حضرت قطب الدین نے سلطان شمس کو حضرت خواجہ معین الدین کا پیغام دیا کہ مقدمے کی کارروائی فی الحال اس وقت تک ملتوی کر دی جائے جب تک حضرت خواجہ معین الدین دلی پہنچ کر اس مقدمے کی وکالت خود نہیں فرماتے، اور وہ چند ہی دنوں میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ وہ اجمیر شریف سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، اس ساری صورتحال میں سلطان نے اعلان کرا دیا کہ مقدمے کی کارروائی فی الحال ملتوی کی جاتی ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین اس مقدمے میں اپنے خلیفہ دوم حضرت قطب الدین کی وکالت خود فرمائیں گے۔ اس لیے اس مقدمے کی کارروائی اس وقت دوبارہ شروع کی جائے گی جب مدعا علیہ کے وکیل اجمیر شریف سے دلی پہنچ جائیں گے، اور یہ کہ آپ اجمیر شریف سے اسی مقصد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ دوستو، سلطان شمس الدین کی جانب سے مقدمے کی کارروائی کے التوا کے اعلان پر حضرت قطب الدین کے مخالفین بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ مقدمے نے اگر طول پکڑا تو ان کا ناپاک منصوبہ کہیں کسی موقع پر تشت ازبام نہ ہو جائے، یا مدعی لڑکی
कहीं राह रास्त पर ना आ जाए और अपना बयान ना बदल ले। दोस्तों, इस नापाक मंसूबे में सुल्तान शमसुद्दीन के बाद मुसाहिबीन भी शामिल थे। उन्होंने सुल्तान शमसुद्दीन से मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की पूरी कोशिशें की। बाद साहबान इख्तियार ने सुल्तान शमसुद्दीन को यही मशवरा दिया कि कार्रवाई अभी शुरू की जाए, मगर सुल्तान शमसुद्दीन ने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि जब तक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन दिल्ली तशरीफ़ नहीं लाते, मुकदमे की कार्रवाई किसी सूरत दोबारा शुरू नहीं की जाएगी, क्योंकि वकील के बगैर कार्रवाई किस तरह शुरू हो सकती है, जबकि हज़रत कुतुबुद्दीन खुद अपनी ज़ुबान से कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। और ये कि उनके पीरो मुर्शद और रहबरो रहनमा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भी यही हुक्म दिया है कि वो खुद आकर मुकदमे की वकालत फरमाएंगे। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल से हज़रत कुतुबुद्दीन के मुरीदैन और अकीदतमंद मुतमिन हो गए, जबकि आपके मुखालफिन मायूस व नाउम्मीद हो गए। वो यही चाहते थे कि मुकदमे की कार्रवाई जारी रखते हुए इसका फौरी फैसला किया जाए, ताकि वो अपने मज़मूम व नापाक मकसद में फौरी तौर पर कामयाब हो जाएं। अभी 2 दिन मुश्किल ही से गुजरे थे कि मुखालफिन के एकसाने पर वो लड़की सुल्तान शमसुद्दीन तमश के दरबार शाही में रोती पीटती फिर से हाजिर हो गई और आंसू बहा बहा कर कहने लगी कि सुल्तान, मुझे यकीन कामिल है कि मुझे आपके यहाँ से ज़रूर इंसाफ मिलेगा, मगर मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी होने से मेरा ये नुकसान हो रहा है कि मेरे और मेरे बच्चे के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी की तंगी है। हमारा कोई ज़रिया माश नहीं है। बच्चे का बाप उसे अपना बेटा तस्लीम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और ना ही मुझे वो अपनी बीवी मानने पर राज़ी है। इसलिए हमारी ज़रूरियाती ज़िंदगी का बंदोबस्त शाही खजाने से किए जाने के अहकामात सादर फरमा दिए जाएं, ताकि हम अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। दोस्तों, सुल्तान शमसुद्दीन तमश ने उसी वक़्त कहा कि तुम्हें हमा किस्म की ज़रूरियाती ज़िंदगी और मुराद देने के अहकामात सादर किए जाते हैं। मुतलका हुकाम को हुक्म दिया जाता है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सरकारी मेहमान खाने में मुंतकिल कर दिया जाए और जुमला सहूलियत फराहम की जाएं, मगर ये सहूलियात उस वक़्त तक होंगी जब तक मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो जाता। मुकदमे के फ़ैसले के बाद उस फैसले के मुताबिक तुम्हारे साथ सलूक किया जाएगा। और दोस्तों, फिर कुछ ऐसा हुआ कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेर शरीफ से दिल्ली पहुंचने में तवक्को से ज़्यादा ही अरसा लग गया। आपकी आमद का रोज़ाना बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जाता रहा, मगर जूं-जूं वक़्त गुजरता जा रहा था, लम्हात भारी होते जा रहे थे। वो इसलिए कि मुखालफिन ने आसमान सर पर उठा रखा था। तरह तरह की चहमगोइयाँ हो रही थीं। कोई कहता था कि सुल्तान शमसुद्दीन तमश जानबूझकर मुद्दा अलैया का साथ दे रहे हैं, तो कोई कहता कि मुद्दा अलैया हज़रत कुतुबुद्दीन अपने आप को बचाने के लिए ये तरीका इख्तियार कर रहे हैं। बल्कि बाद मुखालफिन ने तो यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि हज़रत कुतुबुद्दीन मौका पाकर दिल्ली से भाग जाएंगे। इस पर हज़रत कुतुबुद्दीन ने फरमाया कि मैं कतई तौर पर रूपोश नहीं हूँगा। दिल्ली छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं अपने मुकदमे की पैरवी सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे मेरे पीरो मुर्शद और रहबरो रहनमा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने ऐसा करने से मना किया है। मैं दिल्ली उस वक़्त तक क़याम पज़ीर रहूँगा जब तक मेरे मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो जाता, और अदालत का जो भी फ़ैसला होगा वो मुझे दिलो जान से कबूल होगा। अगर ये मेरे हक़ में हुआ तो सच की फतह होगी, और अगर ये मेरे ख़िलाफ़ हुआ तो मैं इसे अपने रब की रज़ा समझूंगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा होती है, और ये कि हर काम का एक अंदाज़ा मुकर्रर है। अल्लाह ताला ने इस मुकदमे के फ़ैसले का जो वक़्त मुकर्रर किया हुआ है उसी वक़्त फ़ैसला होगा। इसलिए
بے صبری سے کام نہ لو، جلد یا بدیر فیصلہ ضرور ہو کر رہے گا۔ دوستو، سلطان شمس الدین کے لیے خاص طور پر یہ دن بہت صبر آزما اور کٹھن تھے۔ سلطان کا لمحہ لمحہ فکر میں گزرتا جا رہا تھا۔ سلطان شمس الدین بار بار آسمان کی طرف نگاہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا تھا کہ یا رب العالمین، آپ ہی کارساز، قادر و قدیر اور عادل و رحمان ہیں۔ کاش یہ مقدمہ میرے دور حکومت میں نہ ہوتا، یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ اے رب تعالیٰ، مجھے اس آزمائش میں ضرور سرخرو فرمائیں۔ اے مالک مولا، میری مشکل آسان فرمائیں اور اس کٹھن وقت میں میری مدد اور استعانت کریں۔ دوستو، سب سے زیادہ بے چینی اور بے قراری حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو تھی۔ آپ کی نگاہیں رستے پر لگی تھیں۔ آپ انتہائی شدت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد اور رہبر و رہنما حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ اجمیر سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتے تھے، اس راستے سے آنے والے ہر راہ گیر سے آپ یہ دریافت کرتے تھے کہ اس نے کہیں رستے میں میرے پیر و مرشد کو تو نہیں دیکھا، مگر کہیں سے کوئی خبر بھی نہیں مل پا رہی تھی۔ آپ کی بے قراری بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آپ طویل سجدے کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر التجا کرتے تھے کہ آپ کو اس آزمائش میں کامیاب و کامران فرمائیں۔ اور دوستو، بالآخر سب کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ انتظار کے لمحات ختم ہوئے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی سواری دور سے آ رہی تھی۔ پہچاننے والوں نے پہچان لیا اور انہوں نے فوری طور پر اس کی اطلاع سلطان شمس الدین تمش اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو سب سے پہلے دی۔ دونوں نے اطمینان کا اظہار کیا، بلکہ حضرت قطب الدین اور سلطان شمس الدین نے رستے ہی میں جا کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا استقبال فرمایا اور ان کا خیر مقدم کیا۔ دوستو، اب حضرت خواجہ قطب الدین کے مریدین، ارادت مند اور عقیدت مندوں کے چہروں پر رونق لوٹ آئی تھی۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا اور حضرت خواجہ معین الدین کے ہاں حاضری دی اور سلام عقیدت و نیاز پیش کیا۔ لوگوں کا ایک بے پناہ ہجوم تھا جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ لوگوں کا ہجوم اس قدر تھا کہ حد نگاہ انسانی سر ہی نظر آتے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ ایک اونچے چبوترے پر تشریف لے گئے اور لوگوں کے سلاموں کا جواب دینے لگے۔ ہجوم میں سے بعض کہنے والوں نے کہا کہ یا حضرت، مخالفین نے ایک ولی اللہ کا دامن داغدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے کہ رب تعالیٰ ان کے کیے کی فوری سزا انہیں اس دنیا میں دے دے۔ یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہونے کی بجائے بغلے بجاتے پھرتے ہیں اور یوں شہر میں دھن دھناتے اور تمسخر اڑاتے ہیں کہ الحفیظ الامان، ہم سے یہ صورتحال بالکل برداشت نہیں ہوتی۔ آخر ہم کب تک اپنے پیر و مرشد حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ناموس پر ان رذیل لوگوں کو کیچڑ اچھالتے دیکھیں گے؟ ہم رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے ناپاک اعمال کی فوری سزا کے طلبگار ہیں۔ دوستو، یہ سن کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اے لوگو، صبر سے کام لو، صبر کا اجر عظیم ہوتا ہے۔ صبر کرنا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن پاک میں حکم ہے کہ صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو۔ قطب الدین کو میں نے ہی دلی میں متعین کیا تھا اور قطب الدین کی ذات پر حملہ دراصل میری ذات پر حملہ ہے، اس لیے ضعیف العمری میں بھی میں یہاں پہنچا ہوں۔
میرے دیر سے پہنچنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ میں ناتوانی اور ضعیف العمری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، مگر یہ صورتحال ایسی تھی جس کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا، کیونکہ فتنہ ایسا تھا جسے رفع کرنے کے لیے میری آمد ضروری تھی۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اس آزمائش کے لمحات میں اپنے پیر و مرشد کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور تم عنقریب دیکھ لو گے کہ رب تعالیٰ ہمیں کس طرح نصرت عطا فرماتے ہیں۔ دوستو، اس دلچسپ واقعے کا دوسرا حصہ ہم آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ شکریہ۔